کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ میں اپنے کریم آقا کی جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب آپ کے اخلاق حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحمدہ تعالی ربیع النور شریف کے پربہار موسم میں دروس شمائل ترمذی کے سلسلے میں آج ہمارے 13ویں درس کا عنوان ہے اخلاق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق خلق کی جمع ہے اور اس سے مراد انسانی نفس کی وہ پختہ کیفیت ہے جس کی بنیاد پر انسانی اعمال و افعال سہولت اور آسانی سے صادر ہیں، اور پھر اگر یہ اعمال اچھے ہوں تو انہیں اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے، اور اگر برے ہوں تو انہیں اخلاق سیئہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کی اتنی پاکیزگی اور بلندی عطا فرمائی تھی کہ کائنات انسانی میں اس کی مثال ملنا ناممکن ہے، اور اخلاقی تعلیمات کی تعلیم میں آپ کا منصب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، کہ مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تعمیل کر دوں۔ آپ حسن اخلاق کا عملی نمونہ تھے، اور آپ کو حسن اخلاق میں اتنا کمال حاصل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ یقیناً عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کا بہت اہم اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ آپ نے صرف اخلاقیات کا وعظ اور تلقین نہیں کی بلکہ اعلیٰ انسانی اخلاق کا مجسم نمونہ بن کے دکھایا ہے۔ آپ کے جو اخلاقیات ہیں وہ انسانی نظام زندگی کے تمام شعبہ جات پہ حاوی ہیں۔ آپ کے زیر سایہ انسانیت کے ایک بڑے حصے نے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کی ہے، اور آپ کا جو نظام اخلاقیات ہے اور آپ جو اخلاقیات کے مجسم نمونے تھے اسی کی بدولت آپ نے بہت کم عرصے میں دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کے افراد کو اپنے دین کا گرویدہ بنا لیا، اور صورتحال یہ تھی کہ کچھ ان کے خلق نے کر لی اور کچھ کردار نے کر لی، مسخر اس طرح کائنات سید ابرار نے کر لی۔ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شمائل محمدیہ کے باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے اخلاق عالیہ اور ذات کریمہ کے متعلق جو ذخیرہ احادیث جمع فرمایا ہے ان میں سے چند احادیث طیبہ آج ہم اپنے اس درس کا موضوع بناتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے اخلاق کریمانہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ حضرت خارجہ بن زید آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم چند لوگ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہمیں ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی کچھ باتیں بتائیں۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ماذا احدثکم، میں تمہیں اپنے محبوب کی کون کون سی بات بتاؤں۔ کنت جارہ، میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، مجھے یہ سعادت حاصل تھی کہ میرا گھر آپ کے گھر کے قریب تھا۔ فکان اذا نازل علیہ الوحی، جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی بعث الیہ، تو آپ مجھے طلب فرماتے، مجھے یاد فرماتے، اپنے پاس بلاتے۔ فکتبتہ لہ، تو میں آپ کے لیے اس وحی کو لکھا کرتا۔ پھر فرماتے فَكُنَّا إِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَا، جب ہم دنیا کی کسی بات کا ذکر کرتے تو آپ ہمارے ساتھ وہ دنیا کی بات کرتے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے غلاموں کے ساتھ اور اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ دل جوئی کا انداز تھا کہ لوگ دنیا کو کچھ جائز بات کر رہے ہوتے جو فائدہ مند ہوتی تو آپ اس گفتگو میں حصہ لیتے تاکہ ان کی دل جوئی رہے اور وہ خوش ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہماری بات کی طرف توجہ فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَإِذَا ذَكَرْنَا الْآخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعَنَا، جب ہم کوئی آخرت کی بات کرتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ آخرت کی بات کرنا شروع کر دیتے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا، جب ہم
کسی کھانے کا ذکر کرتے تو آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ اسی کھانے کے متعلق گفتگو فرماتے. پھر فرمانے لگے فَكُلُّ هَذَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کے حسن اخلاق کی ایک منظر کشی کی ہے. دیکھیے کہ اس میں آپ اپنی امت کے لوگوں کے ساتھ کتنے عظیم اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور کتنی کرم نوازی اور شفقت فرما رہے ہیں اور کس طرح ان کی دلداری فرما رہے ہیں کہ آپ مجلس کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے اور اس کے مطابق احباب سے، سامعین سے اور اپنے غلاموں سے گفتگو فرمایا کرتے تھے. اس سے لوگوں کو آپ کے مزید قریب ہونے کا موقع ملتا اور پھر دین کی تبلیغ کے راستے ہموار ہوتے. لوگ آپ سے منوس ہو جایا کرتے تھے اور انہیں آپ کی بات پسند آتی اور وہ آپ کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا. فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش کلامی کرنے والے تھے اور نہ کوئی فحاشی والا کام کرنے والے تھے. ولا سخابا فی السواق. فرمایا نہ تو آقا علیہ السلام بازاروں میں چلتے ہوئے ہنگامہ آرائی کرتے تھے. پھر فرماتی ہیں ولا یجزئ بالسیئۃ السیئۃ. نہ کسی برائی کا بدلہ آپ برائی سے لیتے تھے. ولکن یعفو ویصفح. بلکہ آپ معاف کر دیتے اور درگزر کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کے حسن اخلاق کی جو منظر کشی کی ہے اس میں امت مسلمہ کے افراد کے لیے یعنی ہم سب کے لیے ہدایت کی اور حکمت کی بڑی باتیں ہیں کہ آج جس طرح ہماری عادات میں بری باتیں اور فضول باتیں شامل ہوتی چلی جا رہی ہیں اور بالخصوص ہماری نسل نو اس اعتبار سے ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے اور ایک منظم سازش کے تحت اور پھر ہمارا میڈیا جس آزادی بے ہنگم آزادی کے ساتھ یہ غلط حرکتیں اور برے اخلاقیات ان کے اندر منتقل کرتا چلا جا رہا ہے. وہی ضرورت ہے کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کو، آپ کے اخلاق حسنہ کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں اور ان سے سبق لیں اور آقا علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے معاشرے میں اچھے اخلاق کا دور دورہ ہو اور یہ ماحول، یہ معاشرہ پاکیزہ اور امن و سکون کا گہوارہ بن سکے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ ایک اور روایت میں آقا علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کو بیان فرماتی ہیں. آپ فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتصرا من مظلمۃ ظلمھا قط. کہتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ آقا علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کرتا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ اس زیادتی کا بدلہ اس سے لے رہے ہیں. ما لم ينتہک من محارم اللہ تعالی شیء. یہاں تک کہ حدود اللہ میں سے کسی حد کی پامالی نہ کی گئی. اپنی ذات کے معاملے میں آپ کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے لیکن جب کوئی دین کے اوپر حملہ کرتا، حدود اللہ کی پامالی کی جاتی تو آپ فرماتی ہیں فَإِذَا أُنْتُهِكَ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ شَيْءٍ كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ فِي ذَلِكَ غَضَبًا. جب حدود اللہ میں سے کسی حد کی بھی حرمتی ہوتی تو پھر آقا علیہ السلام اس کے متعلق بہت زیادہ غضبناک. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا راضی رہنا یا کسی کے ساتھ ناراض ہونا یہ اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع تھے. اپنی ذات کا جہاں تک معاملہ ہوتا تھا آپ معاف فرما دیتے تھے لیکن جب اللہ کی حدود میں سے کسی حد کا معاملہ ہوتا تو آقا علیہ السلام سخت غصے میں ہوتے تھے. آج جب اللہ رب العزت کی حدود میں سے کسی حد کو توڑا جاتا ہے، مثلا قرآن پاک کی بے ادبی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہوگی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے بے ادبی کی، تو ہمارے لیے تو آقا علیہ السلام کا معاملہ بھی حدود اللہ میں سے ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی عزت پہ، عظمت پہ جو پہرے لگائے ہیں اور قرآن پاک میں اور حدیث طیبات میں جس طرح آپ کی عظمت و شان کو بیان کی ہے اور آپ کے گستاخوں اور آپ کی توہین کرنے والوں کی جس انداز میں مذمت کی ہے اور آپ کے آداب جو ہمیں سکھائے ہیں، تو جو حضور کی گستاخی کرے، توہین کرے، تو اس کے لیے ہم غصے میں آتے ہیں، تو اس سے بدلہ لینے کے لیے میدان عمل میں آتے ہیں. قرآن پاک کی توہین ہو یا شاعر اللہ میں سے کسی کی توہین ہو تو لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو اللہ کے رسول معاف کرتے تھے، تم معاف کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں بھائی اللہ کے رسول معاف کرتے تھے اپنی ذات کے لیے اور ہم جو غضب و غصے کا اظہار کر رہے ہیں یہ حدود اللہ کے لیے کر رہے ہیں. وہ آپ کا اپنا معاملہ تھا، آپ معاف کر دیتے تھے لیکن ہم کیسے کسی کو معاف کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، عزت کا، حرمت کا معاملہ بہت نازک ہے. تو یہ آقا علیہ السلام کے منصب نبوت کا بھی تقاضا تھا کہ جب حدود اللہ میں سے کسی حد کی بے حرمتی ہوتی تھی
تو آقا علیہ السلام شدید غصے میں آتے تھے۔ تو یہ آپ کا اسوہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ہماری دوستی بھی اللہ کے لیے اور ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے، اور اللہ کا دین ہی ہماری دوستی اور دشمنیوں کا معیار ہے۔ ایک بڑی اہم حدیث پاک اور بڑی تفصیلی امام ترمذی نے روایت کی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے متعلق پوچھا، تو آپ ارشاد فرمانے لگے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر، کہ آقا علیہ السلام ہمیشہ حشاش بشاش رہنے والے تھے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹیں رہتی تھی، سہل الخلق، نرم مزاج تھے، لین الجانب، نرم خو تھے، لیس بفظ ولا غلیظ، نہ تو سخت مزاج تھے نہ سخت دل والے تھے، ولا سخاب، نہ شور مچانے والے تھے، ولا فحاش، نہ ہی بدگوئی کرنے والے تھے، ولا عیاب، نہ کسی چیز سے عیب نکالتے تھے، ولا مشاح، اور نہ بخل سے کام لیتے تھے۔ پھر آگے فرماتے ہیں یتغافل وما لا یشتہی، جو کام غافل کر دینے والے ہوتے تھے آپ ان کی خواہش نہیں فرماتے تھے، ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، جس کام کی آپ خواہش نہیں کرتے تھے اس کی طرف آپ متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ ولا یؤس منہ راجیہ، جو آپ کی طرف متوجہ ہوتا، آپ سے کسی کام کا خواہش مند ہوتا تو آپ اسے مایوس نہیں پلٹاتے تھے۔ ولا یخیب فیہ، اور نہ ہی اسے جواب دیتے تھے، جو بھی آتا آپ اس کی حاجت کو پورا فرماتے تھے۔ قد ترک نفسہ من ثلاث، آپ نے اپنی ذات کو 3 کاموں سے بچا لیا تھا، ان 3 کاموں سے آپ نے اپنی ذات کو بچائے رکھا، المرا، جھگڑے سے، الاکثار، تکبر سے، وما لا یعنیہ، اور فضول کاموں سے جن کاموں کا کوئی مقصد نہیں ہے، وترک الناس من ثلاث، آپ نے لوگوں کو بھی 3 کاموں سے بچائے رکھا۔ وہ 3 کام یہ تھے، کان لا یذم احدا، آپ کسی کی مذمت نہیں فرماتے تھے، ولا یعیبہ، اور کسی کے عیب نہیں نکالتے تھے، ولا یطلب عورتہ، اور آپ کسی کا پردہ چاک نہیں فرماتے تھے، ولا یتکلم الا فیما رجا ثوابہ، آپ وہی گفتگو فرماتے جس میں ثواب کی امید ہوتی۔ اور پھر انہوں نے آقا علیہ السلام کی مبارک مجلس کا ذکر کیا کہ سرکار جب تشریف فرما ہوتے، صحابہ بیٹھے ہوتے، باتیں ہو رہی ہوتی، سرکار واعظ و نصیحت فرما رہے ہوتے، تو اس وقت جو صورتحال ہوتی تھی صحابہ کے ادب کی، احترام کی، آپ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ، جب آپ گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے سروں کو جھکا دیتے، كَأَنَّمَا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ، ایسے محسوس ہوتا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، یعنی اس طرح ان کے اوپر سکتے کی کیفیت طاری ہو جاتی کہ جیسے کسی کے سر کے اوپر پرندہ بیٹھا ہو اور وہ سر کو اوپر کرے اور پرندہ اڑ جائے۔ جس طرح جس بندے کے سر کے اوپر پرندہ بیٹھا ہے وہ محتاط ہو کے سر نیچا کر کے بیٹھتا ہے، سر کو حرکت نہیں دیتا، اسی طرح محتاط ہو کے صحابہ کرام علیہ رضوان آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا، جب آقا علیہ السلام خاموش ہوتے تو تب لوگ اپنی گفتگو شروع کرتے۔ لا يتنازعون عنده الحدیث، وہ آقا علیہ السلام کے سامنے اپنی باتوں میں جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ وَمَن تَكَلَّمَ عِنْدَهُ أَنصَتُوا لَهُ حَتَّى يَفْرُغَ حَدِيثُهُ، جب آپ کے سامنے ایک آدمی بات کرتا تو سب خاموشی سے سنتے حتیٰ کہ وہ اپنی بات سے فارغ ہو جاتا۔ عندہ حدیث اولہم، آقا علیہ السلام کی مبارک عادت یہ تھی کہ جس طرح پہلے آدمی کی بات کو غور سے سنتے تھے، توجہ سے سنتے تھے، اب مجلس لگی چلی جا رہی ہے، آخر میں ایک آدمی نے بات کی ہے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے چہرے کے اوپر کوئی تھکاوٹ کا اثر ہو اور آپ محسوس کریں کہ اب بڑی دیر ہو گئی ہے، باتیں سن سن کے تھک گئی۔ جس طرح پہلے آدمی کی بات آپ توجہ کے ساتھ سنتے تھے، اسی طرح آخری آدمی کی بات بھی آپ توجہ کے ساتھ سنتے تھے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یضحک مما یضحکون منہ، جب لوگ ہنستے تو آقا علیہ السلام بھی ہنستے، ویتعجب منہا یتعجبون منہ، جن باتوں پہ لوگ تعجب کا اظہار کرتے تو آقا علیہ السلام لوگوں کے ساتھ ان باتوں پہ تعجب کا اظہار کرتے۔ پھر فرمایا وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفْوَةِ فِي مَنْطِقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ، اگر کوئی اجنبی آدمی آپ سے بات کرتے ہوئے یا کوئی مسئلہ پوچھتے ہوئے کوئی ایسی حرکت کر جاتا جو آپ کے آداب کے خلاف ہوتی، فرمایا کہ آپ اس پہ صبر کرتے تھے۔ حتیٰ ان کان اصحابہ،
لَيَسْتَجْلِبُونَهُمْ، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کبھی کبھی اجنبیوں کو بھی اپنی مجلس میں آپ کی مجلس میں لے آتے تھے کہ وہ آپ سے سوال کریں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ آقا علیہ السلام جب سرکار کی مجلس، صحابہ کرام علیہم الرضوان اجنبی لوگوں کو بھی آقا علیہ السلام کی مجلس میں لے آتے تھے، اور مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ جو باتیں ہم کھل کے نہیں پوچھ سکتے وہ لوگ پوچھیں اور آقا علیہ السلام ان کا جواب دیں، اور اگر کوئی ان سے ایسا فعل سرزد ہو جائے کہ جو آداب نبوی کے بظاہر خلاف بھی ہو تو آقا علیہ السلام انہیں کچھ نہیں فرمائیں گے، اور تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پھر آگے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یقول، کہ آقا علیہ السلام ہمیں فرماتے تھے، اذا رأیتم طالب حاجت، جب تم کسی حاجت مند کو دیکھو تو یطلبها، وہ تم سے اپنی حاجت پوری کروانا چاہ رہا ہو، فارفدو، تو اس کی مدد کرو۔ پھر آپ آقا علیہ السلام کا ایک عظیم خلق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِلَّا مِن مُكَافِئٍ، لوگ آتے ہیں آ کر اپنے کام نکلوانے کے لیے بڑے لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں، اور بڑے لوگ ان تعریفوں میں آ کر ان لوگوں کے کام بھی کر دیتے ہیں، تو یہ موقع پرست لوگ ہوتے ہیں، اور لالچی لوگ ہوتے ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کا آدمی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا اور آ کر آپ کی تعریف کرتا تو آپ اس سے اپنی تعریف کو قبول نہیں فرماتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حقائق بیان کرنے والے ہوتے ہیں اور سچی بات کرتے ہیں، اور تعریف بھی وہی کرتے ہیں جو واقعتاً تعریف ہو۔ تو جب اس طرح کا کوئی آدمی اعتدال والا اور انصاف والا آقا علیہ السلام کی تعریف کرتا تھا تو آپ اس کی تعریف کو پسند فرماتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَلَا يَقْطَعُ عَلَىٰ أَحَدٍ حَدِيثَهُ، آقا علیہ السلام کسی کی بات کو ٹوکتے نہیں تھے۔ آپ کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہوتا یا آپ کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو کوئی دوسرا بات کر رہا ہوتا تو جب تک وہ اپنی بات ختم نہیں کر لیتا تھا آپ بات نہیں فرماتے تھے۔ حَتَّى يَجُوزَ فَيَقْطَعَهُ بِنَهْجٍ أَوْ قِيَامٍ، یہاں تک کہ وہ حد سے تجاوز کرے، کوئی ایسی بات کرے جو شرعی اعتبار سے غلط ہو، اخلاق کے دائرے کے اندر نہ آتی ہو، تو آقا علیہ السلام اس کی بات کو ٹوک دیتے تھے، اور یا تو اسے روک دیتے تھے کہ اب آگے بات نہیں کرنی، یا اسے اپنی مجلس سے اٹھا دیتے تھے۔ یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق عالیہ ہیں جو سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک اور آقا علیہ السلام کا عظیم خلق کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی حاجت مند اپنی حاجت لے کے آتا تھا اور آپ کی بارگاہ میں سوال کرتا تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اسے خالی واپس پلٹایا ہو۔ اپنے پاس ہو تو عطا فرماتے، کسی کی طرف سفارش کرنا ہو تو سفارش کر دیتے، اسے سخت ضرورت ہو اسی وقت تو قرضہ لے کے اسے دے دیتے، اگر گنجائش ہو تو فرماتے فلاں دن آ جانا، میں تیرے لیے انتظام کر دوں گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی اس عادت کریمانہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال اللہ، فرمایا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آقا علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا ہو اور آپ نے اس کے جواب میں نہیں فرمایا ہو کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں یہ تیری ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ تو یہ سرکار کا بڑا عظیم خلق تھا کہ آپ کسی کو خالی واپس نہیں پلٹاتے تھے، اور پھر جب عطا کرنے پہ آتے تو عطا کرتے جاتے تھے۔ اس اعتبار سے ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے۔ اس میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ دینے کا اور پھر آپ کی طرف سے اس تحفے کا جواب عطا فرمانے کا ذکر ہے۔ تحفہ قبول کرنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور آپ نے اپنے غلاموں کو ترغیب دی ہے کہ تمہیں کوئی تحفہ دے تو تم اس کے بدلے میں اسے بھی تحفہ دیا کرو۔ حضرت ربیع بنت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی بقناء من رطب و اجر رغب، کہتی ہیں کہ میں نے ایک تشت میں تازہ کھجوریں
اور چھوٹی چھوٹی ہلکی پھلکی ککڑیاں ڈال کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ کہتی ہیں جب میں نے وہ پیش کی حضور نے قبول فرمائی، اور بدلے کے طور پہ جو سرکار نے مجھے دیا کمال ہو گیا ہے۔ کہتی ہیں فَآتَانِي مِلْءَ كَفِّهِ حُلِيًّا وَذَهَبًا، تو اس تحفے کے بدلے میں آقا علیہ السلام نے مجھے مٹھی بھر کے زیور اور سونا عطا فرمایا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ اب یہ سرکار کی کرم نوازی ہے عطا کرنے کے اعتبار سے۔ تو جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ کی چند جھلکیاں ہیں جو شمائل ترمذی کی وساطت سے آج ہمارے سامنے آئی ہیں، ہم نے اپنے ذاتی طور پہ، معاشرتی طور پہ اور اجتماعی سطح پہ ہم مسلمانوں نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کے کریمانہ پہ عمل کر کے اور ان کا نمونہ بن کے ہم غیر قوموں کو دکھا سکیں کہ یہ ہمارے کریم کے اخلاق ہیں اور یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ آج مسلمان پوری دنیا کے سامنے اپنے اخلاق کی پستی کے اعتبار سے جگ ہنسائی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ تو آئیے اپنی ان کمزوریوں کو دیکھیے، انہیں دور کرنے کی کوشش